ابھی تھک نہیں جانا، ابھی مایوس نہ ہونا، ابھی تو کام کرنا ہے، ابھی تو کف کی بڑھتی صبح کو شام کرنا ہے، ابھی تو لا الہ کی صداؤں کو صدائے بام کرنا ہے، ابھی تو اپنی ساری کشمکش کو خدا کے نام کرنا ہے، پھر اس کے بعد جنت کے بچھونوں میں بہت آرام کرنا ہے۔ ابھی اے دین و حق و ایمان کے ساتھیو، ابھی تھک نہیں جانا، ابھی تو بہت کام کرنا ہے، ابھی مایوس مت ہونا، ابھی تو کام کرنا ہے۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ کریم آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، آپ لوگ ہمیشہ اس طرح میرا ساتھ دیتے رہو۔ اچھا تو میری یوٹیوب فیملی، سب سے پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ میرے جو پیر و مرشد ہیں ان کے بارے میں صوفی خالد نقشبندی صاحب نے کیا فرمایا، جو کہ حال ہی میں اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں۔ انقلابی خلافت یہ جو بھی جتنی امور ہیں، یہ جتنی جہتیں ہیں، جتنی سمت ہیں، جتنی ڈائریکشنز ہیں اور جتنی سمت انقلاب کی طرف عملاً حقیقتاً یا اشارتاً جا رہی ہے، وہ ساری نظامت خلافت یا امور خلافت ایک خلافت کے گرد گھوم رہی ہے۔ ان کا نام اس میں گرامی حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آغاز خلافت نبوت اور رسالت کے بعد جو آغاز ہوا وہ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے گرد جو اس دائرے میں کوئی اپنے آپ کو شمار فرما رہا ہے، جیسے کہ حکیم سمیت خدام بارسیہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سما رہے ہیں، سماعت کر رہے ہیں کہ اس دائرے میں جو پرچم انقلاب ہے وہ ان کے دست مبارک میں۔ اچھا تو میری یوٹیوب فیملی، یہ جو میں نے شعر پڑھا ہے یہ کس کے لیے پڑھا ہے؟ یہ میں نے ایک بہت ہی عظیم ہستی کے ساتھ کے لیے پڑھا ہے، جو کہ میرے پیر و مرشد ہیں اور جن کا نام سید احمد سعید رضوی وارثی صاحب ہے۔ آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے اور میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، میں آپ کے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میرے اہل بیت۔ مجھے فخر ہے کہ میرے اہل بیت سے میری نسبت ہے، میں ان کے نوکروں میں سے ہوں، میں ان کے گداگروں میں سے ہوں اور میں ان کے چاہنے والوں میں سے ہوں۔ مجھے اپنے پیر و مرشد سے جڑے ہوئے تقریباً 9 سال ہو گئے اور 10واں سال لگا ہوا ہے۔ اور آپ لوگوں کو بڑا تجسس تھا کہ آپ لوگ کہتے تھے کہ آپ کون سی ڈیوٹی دینے جاتی ہو، آپ کہاں جاتی ہو؟ میری دوست تھے، میری بہنیں مجھ سے پوچھا کرتی تھیں۔ تو میں جاتی ہوں دربار حسینیہ میں اور وارثی ہاؤس میں، جو کہ میرے پیر و مرشد جہاں پہ ہوتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ میرے جو پیر و مرشد ہیں ماشاءاللہ سے اللہ کے کامل ولی ہیں، اور آپ کا تعلق اہل بیت سے ہے، آل علی سے، آل بطول سے ہے، اور ماشاءاللہ سے ہمارے امیر صاحب کے پاس بہت سارے درجات ہیں الحمدللہ، ان کے پاس فنا فی اللہ اور بقا باللہ کا درجہ بھی ہے۔ ہمارے امیر صاحب ہمیشہ پیار و محبت کا درس دیتے ہیں، نرم خو ہیں۔ ہم لوگ جب وہاں پہ ہوتے ہیں تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہوتے ہیں علاج کے سلسلے میں، روحانی اور جسمانی علاج کے سلسلے میں۔ تو ہر ایک سے اتنے پیار سے، اتنے محبت سے، اتنی نرمی سے بات کرتے ہیں۔ صبح نماز کے بعد سے تشریف فرما ہوتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، وہ کبھی اپنے ماتھے پہ شکن تک نہیں لاتے، اسی طرح خندہ پیشانی سے پیش آتے ہیں ہر ایک کے ساتھ۔ اور ماشاءاللہ وہاں پہ ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو ڈاکٹر لا علاج قرار دیتے ہیں، امیر صاحب کے علاج سے اور اللہ پاک کے حکم سے وہ شفا یاب ہو کے جاتے ہیں۔ ایسے میں نے کینسر کے مریض وہاں سے ٹھیک ہوتے دیکھے۔ میں خود بہت زیادہ بیمار تھی، میں ایک سٹیپ سیڑھی کا نہیں لے سکتی، میں بہت بیمار تھی، میری جو ہیں پیٹ میں آنتوں میں زخم ہو چکے تھے، اور میں 4 سال اپنا علاج کراتی رہی، ٹھیک نہیں، اللہ کے فضل سے
امیر صاحب کی دعاؤں سے میں ٹھیک ہو گئی. ہمارے امیر صاحب کا تعلق جو ہے وہ سلسلہ وارثی سے ہے. آپ کا نام سید احمد سعید رضوی وارثی ہے اور آپ ماشاءاللہ سے پچھلے 10 سالوں سے لوگوں کو روحانی اور جسمانی علاج کر رہے ہیں. آپ ماشاءاللہ سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لیتے, کوئی پیسے نہیں لیتے, کوئی تعویذ گنڈے نہیں کرتے, نہ ہی دم پھوکے مار کے پانی دیتے ہیں, نہ ہی کوئی صدقہ مانگتے ہیں, نہ ہی کہتے ہیں کہ بکرے لے کے آؤ یہ کرو. ہمارے امیر صاحب کا طریقہ علاج وہ ہے, وہی سنت طریقہ علاج ہے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم لوگ جو جایا کرتے تھے اپنی پریشانیاں اپنی بیماریاں لے کر, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک سے دعا کیا کرتے. تو ہمارے امیر صاحب سے اللہ سے دعا کرتے ہیں امیر صاحب, اور کہتے ہیں کہ بیٹا اللہ خیر کرے گا, بیٹا اللہ خیر ہے. ہمیشہ محبت کا درس دیتے ہیں. یقین کریں میں سمجھتی ہوں کہ امیر صاحب سے جڑنے کے بعد میری زندگی جو اندھیروں سے نا روشنی میں آ گئی. اور میں بہت مطلب گناہوں کی زندگی تھی, ٹی وی دیکھتے تھے, ہر طرح کے چھوٹے چھوٹے بڑے ہر طرح کے ہم لوگ مطلب دنیاوی کاموں میں ہم لوگ جو ہے کھوئے ہوئے تھے دنیا میں. امیر صاحب کے جڑنے کے بعد امیر صاحب ایک ہی درس دیتے ہیں, بیٹا نماز پڑھو, 5 وقت کی نماز پڑھو, اللہ سے محبت کرو. اللہ سے محبت کرنا میں نے اپنے مرشد کریم سے سیکھی ہے. اور ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ بیٹا, میں کہتی ہوں کبھی کوئی تکلیف ہو, کوئی پریشانی, امیر صاحب کسی نے یہ کیا, بیٹا معاف کر دو. کوئی بھی آئے کہتا ہے کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے, ہمیں تنگ کر رہا ہے, ہمیں پریشان کر رہے ہیں, امیر صاحب ایک ہی درس دیتے ہیں, بیٹا معاف کر دو, بیٹا چھوڑ دو, بیٹا ان لوگ کو چھوڑ دو, ان کے حال پہ خوش رہو, بیٹا 5 وقت کی نماز پڑھو. اس سے پہلے بھی میں نماز پڑھتی تھی, لیکن یہ ہوتا تھا کہ ہاں نماز کا ٹائم ہو گیا, اذان ہوگی, اب جاؤ نماز پڑھو اور بس اپنے کاموں میں لگ جاؤ. لیکن جب امیر صاحب سے جڑی تو امیر صاحب نے فرمایا کہ بیٹا جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہو تو آپ یہ دیکھا کرو, آپ ذہن میں یہ رکھا کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. وہ دن اور آج کا دن میری نماز میں اتنا مزہ آ گیا, اتنا خضوع اور خشوع آ گیا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. کیونکہ جب میں نماز نیت کرتی ہوں اور میں سوچتی ہوں کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو مجھے اپنی نماز سے بڑی محبت ہونے لگتی ہے. اور میں کہتی ہوں بار بار نماز کا ٹائم آئے اور میں اپنے اللہ کے پاس چلی جاؤں, اللہ مجھے دیکھے اور میں اس کی عبادت کروں. اور میں بالکل یہ اعلانیہ کہتی ہوں, میں سب سے کہتی ہوں کہ مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں مرتے دم تک اپنے مرشد سے جڑی رہوں گی. اور میری دعا ہے کیونکہ مجھے فخر ہے, میں آل نبی سے جڑی ہوں, میری نسبت آل نبی سے قائم ہوئی ہے. کیونکہ میرے مرشد آل علی ہیں, آل بطول ہیں, امام حسین کی اولاد میں سے ہیں. مجھے بڑا فخر ہے کہ مجھے اللہ نے اس فتنہ پرور دور میں گناہوں کی زندگی سے ہٹا کے میرے مرشد سے جوڑا, آل نبی سے جوڑا. میری دعا ہے کہ میرے بعد میرے بچے اور ان کے بچے, آئندہ میری آنے والی نسلیں قیامت تک میرے مرشد کریم سے جڑی رہیں اور ان کی غلامی میں رہے. میں ان کو اپنے آپ کو آل نبی کا غلام کہتی ہوں, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ میں نوکر اپنے پیراں دی. یہ میرا ایک جملہ ہے کہ جو میرے وارثی سسٹرز کو بھی پسند ہے بہت زیادہ, اور ان کو پتہ ہے میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں, میں نوکر اپنے پیراں دی. اور میری جان آل نبی پہ قربان, میری جان 100 بار قربان میرے نبی پہ اور نبی کی آل پہ, ہزاروں مرتبہ قربان. میرے ماں باپ کا سایہ جب دنیا سے ہٹا تھا نا, تو میں اتنے تکلیف دہ دور سے گزر جب مجھے اللہ نے میرے مرشد سے ملایا تھا. اور میرے مرشد نے ہمیشہ محبت کا درس دیا ہے. اور میرے جو مرشد ہیں الحمدللہ میرے روحانی باپ ہیں, اور میں ان کی اپنے آپ کو ان کی بیٹی, روحانیت کی بیٹی سمجھنے پہ فخر محسوس کرتی ہوں. میرے مرشد کریم جو ہیں وقت کے ماشاءاللہ سے امام ہیں, امام الزماں ان کو کہا ہے صوفی بزرگ نے ماشاءاللہ سے. تو میری آپ سنت ہے, کیونکہ ہمارے صحابہ کرام کا بھی نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لینا ثابت ہے. اور وہاں اس وقت کی جو صحابیہ کرام تھی, انہوں میری اپنی بہنوں سے بھی یہی درخواست ہے, اس وقت کی جو صحابیہ کرام تھی انہوں نے یہ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست شفقت پہ بیعت لی تھی. تو آپ بھی آئیں, بیعت لیں, اپنی زندگی سنواریں, آخرت سنواریں. اور یہ ہے کہ ایک ویڈیو دیکھیں, یہ ویڈیو مجھے بہت پسند ہے, یہ ویڈیو میں آپ کو بتا رہی ہوں, آپ لوگ بھی دیکھیں. اور ایک دفعہ, صرف ایک دفعہ آ کے میرے مرشد کو دیکھ لیں, ان کا دیدار کریں اور ان کی بات سنیں, وہ کتنی محبت سے بولتے ہیں, کتنی محبت سے بات. کیونکہ وہ یہ تو ویسے بھی ہے کہ ولیوں کا دیدار کرنے سے انسان کی بدبختی دور ہوتی ہے.
तो उनका तो हम आप लोगों ने सबने दुनिया भर में जितने भी लोग हैं, जब हम पैदा होते हैं तो हमें बताया जाता है ना बुज़ुर्गों के बारे में, वलियों के बारे में, आपने सुना होगा। मैं इतनी खुश नसीब हुई, इतनी खुश नसीब हुई कि इस वक्त के ज़िंदा वली का दीदार भी करती हूँ, उनसे बात भी करती हूँ और उनकी दस्ते शफ़क़त के साए में हूँ और मैं अपने आप पे बहुत फ़ख्र महसूस करती हूँ। मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करती हूँ। ज़ाहिर है मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहती। आपको वीडियो पसंद आए तो मैं ऐसी हज़ारों वीडियो बनाऊँगी। प्लीज़ मुझे बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और ये वीडियो ज़रूर देखिएगा जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जो पैगाम देना चाहती हूँ आप लोगों को, बहनों को, भाइयों को, दोस्तों को, पूरी दुनिया को मेरा पैगाम है कि एक दफ़ा मेरे मुर्शिद से मिल लें, उनसे देख लें, उनसे बैत करें और मेरी बस ये वीडियो मुझे बताएं आपको कैसी लगी और मेरे मुर्शिद कैसे लगे। प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे पता है उनका नूरानी चेहरा देखकर आपको भी उनसे मोहब्बत होगी। ये सब कुछ कैसे हो रहा है? ये आने वाले दौर की झलकियां हैं। कमिंग इवेंट्स आर कास्टिंग देयर शैडोज बिफोर। ये सब बता रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को मिलकर इसमें कोई अजीम रोल प्ले करना है कि पाकिस्तान को बहुत बड़ा रोल प्ले करना है इसमें। खिज़र वक्त अज खलवते दश्ते हिजाज आयत बरू, कारवां जी वादिये दूरो दराज आयत बरू। खिज़र वक्त, इमाम वक्त, रहनुमाए वक्त, कायदे वक्त, खलवते दश्ते हिजाज, हिजाज की सेहरा की किसी खलवत गुज़ीनी से निकल कर बाहर कारवां जो चलेगा उनकी मदद के लिए इस वादिये दूरो दराज, इस अजीम वादिये दूरो दराज, ये वादिये सिंध है। कारवां चलेगा यहाँ से, यखरुजु नासु मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें चलेंगी कि जो महदी की हुकूमत कायम करेंगी। और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से सिया परचम चलेंगे कि जिनका रुख मिनल मशरिक युअत्तिऊन लिल महदी यानी सुल्तान ही, मशरिक से फौजें चलेंगी कि जो महदी की हुकूमत कायम करेंगी। और यखरुजु मिन खुरासान रायात सूद, और खुरासान से सिया परचम चलेंगे कि जिनका रुख कोई मोड़ नहीं सकेगा। हत्ता तुनसब बेलिया, यहां तक कि वो जाकर यरूशलेम चले। ग्लोबलाइजेशन जो इसकी होगी, जो खिलाफत अला मिनहाजिन नबुवा की तजदीद कामिल हजरत मेहदी के हाथों अरब में होगी, उससे पहले उसके लिए मेहनत कोशिश जिद्दोजहद पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हो चुकी होगी जो उसे सपोर्ट करेगी और वहां जाकर हुकूमत कायम करेगी। हम पाकिस्तानियों के करने का असल काम क्या कि हमारी जिद्दोजहद मरकूज हो जानी चाहिए कि यहाँ खिलाफत अला मिनहाज नबुवा का निज़ाम कायम करने की जिद्दोजहद करें।